محی الدین عربی جسے عرفان کا باب کہا جاتا ہے، یعنی عرفان اسلامی کا وہ باب ہے۔ اب جتنے عرفاء آئے ہیں اس کے بعد، ایرانی عرفاء، اسلامی فارسی زبان عرفاء جتنے آئے ہیں، وہ سب کیا ہیں؟ محی الدین عربی کے شاگرد ہوتے ہیں، یعنی ان کے شاگرد شمار ہوتے ہیں، ان کے دسترخوان سے استفادہ کیا ہے۔ شہید متحرر فرماتے ہیں ابی مولوی، جس کی ہم تعریف و تمجید کرتے ہیں، اتنی شہرت ہے، عظمت ہے، وہ محی الدین کے سامنے کچھ نہیں ہے، ہیچ ہے۔ یہ مولوی صدر الدین کے شاگرد تھے، وہ صدر الدین محی الدین کے شاگرد تھے، مسجد میں نماز پڑھاتے تھے اور مولوی اس پر اقتداء کرتے تھے، اور محی الدین کے افکار صدر الدین کے ذریعے سے مولوی تک پہنچ گئے۔ تو یہ بھی انڈائریکٹ کس کے شاگرد تھے؟ محی الدین کے شاگرد تھے۔ اب عرفان اسلامی اس وقت غامض اور پیچیدہ اور علمی صورت میں اگر ہمارے سامنے ہے، ان بزرگان کے مرہون منت ہے۔ صلوات پر محمد اب انسان کامل کی شناخت کے لیے ہمیں پہلے انسان ناقص کے بارے میں شناخت حاصل کرنا ہوگا۔ اس طرح سیوٹی میں آپ دیکھتے ہیں معرفے کی تعریف میں، معرفہ و نکرے کی بحث میں نکرے کی تعریف کرتے ہیں کہ نکرے وہ ہے جو الف لام تعریف کو قبول کر دیتا ہے، یا الف لام معاصر کو، یا اس کے معنی ہے، یعنی اس کا معنی، اس کا قائم مقام، مثلا جو الف لام کو قبول نہیں کرتا، لیکن اس کا معنی جو ہے قائم مقام صاحب ہے، صاحب کے معنی میں وہ قبول کر دیتا ہے۔ اب نکرے کی تعریف کی، نکرے کے بعد معرفے کی تعریف نہیں ہوئی۔ معرفہ کیا ہے؟ جو نکرے کے، جو نکرہ نہیں ہے وہی معرفہ ہے، تو ضد کے ذریعے پہچانوایا، جو نکرہ نہیں ہے وہ معرفہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ انسان کامل کو پہچاننے کے لیے انسان ناقص، وہ انسان جو سالم نہیں ہے، وہ انسان جو معیوب ہے، اور ان چیزوں کو، عیوب کو، دوسرا الفاظ میں عیوب کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ مثلا کسی کے کان نہیں ہیں، کسی کی آنکھیں نہیں ہیں، کسی کے ہاتھ نہیں ہیں، یہ ناقص ہے، یہ معیوب ہے، یہ عیب، یہ نقص اس کے کمال کی راہ میں کیا ہے؟ رکاوٹ ہے، معنی بن سکتے ہیں۔ علماء بیان فرماتے ہیں یہ معنی نہیں ہے، کیوں؟ یہ عیوب اس کے جسم سے مربوط ہے، اس کے شخص سے مربوط ہے، اس کی شخصیت سے، اس کی فضیلت سے، اس کی انسانیت سے، اس کی روح سے مربوط نہیں ہے، اسی لیے کمال کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ ابھی سقراط کو لے لیں، سقراط دنیا فلسفے میں اس کا نام ہے، یہ یونان کا مشہور و معروف فلاسفہ جسے طالب المعصوم بھی کہا گیا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں دنیا کے بدشکل انسانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، یہ بہت بدشکل ہے، لیکن کسی نے نہیں کہا یہ عیب جو ہے اس کا بدشکل ہونا یا کیا ہے، اس کی کمال کی راہ میں کیا کہ فضیلت کی راہ میں کیا ہے؟ مانع ہیں، کسی نے نہیں کہا۔ یعنی اس عیب کو فضیلت اور اس کی کمال کی راہ میں، ترقی کی راہ میں معنی کے طور پر کسی نے پیش نہیں کیا۔ اس لیے اب تک سقراط کے نام کو احترام سے یہ دنیا فلسفہ احترام سے یاد کر رہی ہے، اور اس کے سامنے سر تسلیم اب تک جھکایا ہوا ہے۔ یہ کیوں؟ اس کی روح کی وجہ سے ہے، اس کی شخصیت کی وجہ سے ہے، اس کی فضیلتوں کی وجہ سے ہے، اس کے علم کی وجہ سے ہے، جسمی علم کی وجہ سے نہیں ہے۔ اسی طرح طٰہٰ حسین دیگر ادبا ہیں، نابینا بھی تھے، ان میں سے بعض ادبا کو ہم دیکھتے ہیں نابینا تھے، ابوالعالیٰ نابینا تھے، یا طٰہٰ حسین نابینا تھے، لیکن اب بھی احترام سے ان کا نام ہم لے رہے ہیں اور ان سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے عیب سے مراد کیا ہے؟ عیوب روحی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اب انسان کامل کی معرفت کے لیے ہمارے پاس دو راستے ہیں، ایک قرآن و سنت۔ دیکھیں قرآن میں انسان کامل، البتہ قرآن میں انسان کامل نہیں ہے، مسلمان کامل، روایات میں مومن کامل کے بارے میں ہے۔ تو روایات اور قرآن نے مومن کامل، انسان کامل کی صفات کو، خصوصیات کو بیان کیا ہوا ہے۔ تو ایک راستہ قرآن و سنت ہے، اور دوسرا راستہ ہم تاریخ میں دیکھیں، کامل ذوات کو دیکھیں، کامل انسانوں کو دیکھیں، کیونکہ یہ چیزیں، یہ کامل انسان، انسان کامل خیالی مخلوق نہیں ہے، خیالی موجود نہیں، یہ خارج میں پائے جاتے ہیں۔ وہ دیکھیں اور تحقیق کریں، تاریخ میں کامل ذوات کو دیکھیں۔
अभी रसूल अकरम क्या है, काम इंसान कामिल है, हम सब के लिए नमूना है। अमीरुल मोमिनीन हम सब के लिए नमूना है। अब शहीद मुताहरी इस हवाले से बयान करते हैं, आपने पहचान लिया अली को, मिसाल के तौर पर अली का नाम ये है, अली के वालिद का नाम ये है, अली की वालिदा का नाम ये है, किस तारीख को पैदा हुए हैं, किस तारीख को शहीद हो गए, ये आपने आप इंसान कामिल को पहचान लिया। तो शहीद मुतारिफ फरमाते हैं ये सिर्फ क्या है, शख्स अली है। आपने अली के शख्स के बारे में, जिस्म अली के बारे में आपने मारिफत हासिल की है, लेकिन शख्सियत अली के बारे में मारिफत हासिल करने के लिए हमें नहजुल बलागा की तरफ रुजू करना होगा। शख्सियत अली यानी अली की इदालत, अली की सखावत, अली का जुहद, अली का तक़वा, अली की क्या है, शुजाअत, ये है शख्सियत अली। जिस तरह नहजुल बलागा में आपने इस हवाले से इदालत के उसूल को भी, मबानी को भी आपने पेश